مکان شاپ باقی پورٹلز کی نسبت کس طرح سے مختلف ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یس ویل ادھر میں ابھی آپ کو یہ بھی بتانا، آپ کو پتہ ہے اوبویسلی، میں پھر بھی اپنے آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ مکان شاپ کو بھی جسٹ دوسرا سال ہے، 2 ایئرز ہوئے ہیں مارکیٹ کے اندر، اور جو اسٹیٹکس شو کر رہے ہیں نیٹ کے اوپر 2021 کی جو ریئل اسٹیٹ کی اسٹارٹ اپ کمپنیز ہیں اس میں ٹاپ 10 کے اندر سیکنڈ نمبر مکان شاپ کا ہے، اور جو فرسٹ پہ ہے جو کمپنی وہ سنس 15-20 ایئرس ان مارکیٹ میں ہے. تو یہ اٹ سیلف مکان شاپ کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ مکان شاپ نے اتنے کم عرصے میں یہ مقام حاصل کیا، اور یہ ہوا ہی اس طرح کہ مکان شاپ ٹریڈیشنل پورٹل سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں. وہ کس طرح، وہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جیسے پہلے میں نے اپنے شروع میں بتا دیا تھا کہ مکان شاپ کا آئیڈیا کہاں سے میرے ذہن میں آیا، تو وہ جیسے میں نے آفس ڈھونڈنا تھا، پورٹل پہ گیا، ایجنٹس نے تو ایڈورٹائز کیا تھا، لیکن جو پورٹل جس پہ ایڈورٹائز تھا وہ ایز اے ایجنٹ مجھے کانٹیکٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے مجھے ویونگ بھی کروائی اس آفس کی. تو دنیا میں ایسا نہیں چل رہا رومانہ. دنیا میں اگر ریئل اسٹیٹ نے ایکسپینڈ کیا ہے نا، تو وہ ہر جو ڈیولپڈ کنٹری ہے اس کے اندر کچھ پورٹلز ہوتے ہیں اور ان کے اوپر لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں. وہ پورٹلز کا کوڈ آف کنڈکٹ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے ہر کوئی برابر ہوتا ہے. انہوں نے ہر کسی کو ان کی جو سروس جو انہوں نے بائی کیا ہے اس کے مطابق اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. صحیح. اور وہ جو پورٹل ہی مارکیٹ کو اپ ڈاؤن اسٹیٹکس پرائز، کس علاقے میں کیا پرائز چل رہی ہے، کس جگہ پہ بائنگ سیلنگ زیادہ ہو رہی ہے، کس پہ کم ہو رہی ہے، وہ سارے چیزیں وہاں سے ملتی ہیں آپ کو. اور وہ پورٹل ایز اے ایجنٹ کسی کو اگر اپروچ کریں گے تو وہ اپنے آپ سے سوچیں گے کہ وی آر دا پورٹل، وی آر ناٹ دا اسٹیٹ ایجنٹ. اور وہ لوگ اگر لوگوں کو، آڈینس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پراپرٹی پورٹل ہے اور یہی ایجنٹ بنے ہیں، تو لوگ اس کو مائنڈ کریں گے، کیونکہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم ایجنٹس یا ڈیولپر یا ریئل اسٹیٹ لینڈ لارڈس کے لیے پرووائڈ کیا ہے. تو اگر وہ ان کی ہی انفارمیشن سٹیل کر کے، اس کو سٹیل ہی کہتے ہیں، چوری کر کے، اور خود سے ان کو اپروچ کر کے وہی چیز سیل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا مطلب وہ ان کا بزنس ماڈل ٹھیک نہیں ہے. بالکل ایسے. یا وہ اپنے بزنس کے ساتھ، یا جو اپنے ورڈ کہہ رہے ہیں، یا جو چیز انہوں نے بنائی ہے اس کے ساتھ وہ جسٹس نہیں کر رہے. بالکل. تو مکان شاپ کا موٹو یہ ہے کہ مکان شاپ ایک ایسا پلیٹ فارم پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے اندر لے کے آ رہی ہے جو بالکل ایک تو انفارمیشن ہماری اتھینٹک جو کہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہو رہی ہے اس کے مطابق مارکیٹ کرے گا، اینڈ اس کے ساتھ جو بھی مارکیٹنگ نیڈز ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر ان کو فلفل کرے گا. اور اس کے علاوہ ہم جیسے ہائی رائز بلڈنگ کا بہت کنسیپٹ ہے پاکستان کے اندر، ابھی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، سوسائٹیز بہت بن رہی ہیں. اچھا، اس کے اندر پھر اگین وہی بات آ جاتی ہے، اوورسیز کا بار بار ذکر آتا ہے، بیکاز مائی سیلف ایز اے اوورسیز ہم کس طرح سوچتے ہیں. ہمارے دیکھیں ایک ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہے، اس میں کمرشل یونٹ بھی ہیں، اس میں اوپر فلیٹ بھی بن رہے ہیں، ادھر پتہ نہیں لوگوں نے رہنا ہے، آ کے فیملیز نے رہنا ہے. اوبویسلی انہوں نے گاڑیاں بھی پارک کرنی ہیں، موٹر بائکس بھی ہیں پارک کرنے کے لیے، ان کی جگہ آیا چھوڑی آپ نے نہیں چھوڑی. تو سوسائٹیز بنتی ہیں، گرین بیلٹ، پارک، کل کو ان کے ربش بھی ان کو بھی سارٹیڈ کرنا ہے، اس میں سے ریسائیکل چیزیں ہیں جو ان کو بھی کہیں سائڈ پہ کرنا ہے. پھر جیسے ہائی رائز بلڈنگ ہے ان کی مینجمنٹ بھی کرنی ہے، بلاک مینجمنٹ کا کنسیپٹ ہے پوری دنیا کے اندر، کون کمپنی ان کو مینج کر رہی ہے،
مینج کر رہی ہے تو ادھر کیا وہ اسٹینڈرڈ آف ان کا جو مینٹین رہے گا اگلے 20 سال 50 سال. کیونکہ پوری دنیا میں جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کا ایک انہوں نے آج کے لیے نہیں کہہ رہے, وہ اگلے 50 سال کا 100 سال کا سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنے تک یہ اس کو چلنا ہے. تو ہمارا جو ہے کہ ہم نے سوسائٹیز بھی دیکھی ہیں, لوگوں نے ہم سے پلان شیئر کیے ہیں, کیونکہ اوبویسلی ہم ہٹ کے اس لیے ہیں کہ ہم پورا فیزیبلٹی چیک کرتے ہیں کسی پروجیکٹ کی پہلے مارکیٹ کرنے سے پہلے. رینڈم تو ہمارے پاس اتنے آلریڈی اتنا ورک فلو ہے کہ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بھی پروجیکٹ آ رہا ہے. ہم ایچ اینڈ ایوری پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں, ان کی سارے پوائنٹس جو ہم نے اپنی چیک لسٹ بنائی ہے کہ اس میں یہ ہے, این او سی ہے, گرین بیلٹ ہے, پارک ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, کس طرح یہ کام کر رہی ہے. اگر کوئی چیز نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ سر اگر یہ چیز ڈیولپرس کو یا ان کی ٹیمز کو بتاتے ہیں کہ سر اگر یہ چیز اس کے اندر ایڈ آن کر دے تو آپ کی پروجیکٹ کی ویلیو 20%, 30%, 50% بڑھ جائے گی. تو پھر ہم اس کی ڈیزائن کرتے ہیں مارکیٹنگ مٹیریلز کو اور اپنی ویب سائٹ پہ تھرو کر دیتے ہیں. اور ٹرانسپیرنٹی دیٹس اوور, اگر ون ایجنڈا کر دینا کہ ٹرانسپیرنٹی, ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی انفارمیشن مارکیٹ کے اندر ہو جو یہ جو انسیکیور فیل کرتا ہے نا ہمارا انٹرنیشنل بائر, وہ اس کے دماغ میں سے نکال دیں. کچھ چیزیں جیسے میں نے کہا کہ ہمارے کرنے والی ہیں, جیسے کہ ٹرانسپیرنٹی, ایجنٹس کو بھی ایجوکیٹ کریں. اگر آپ نے فیس چارج کرنی ہے پرسنٹیج کے اوپر کر لیں, یا اگر ایک کی پراپرٹی 10 ایجنٹ نے لگانی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کا ڈیٹا تو میچ کر رہا ہو. بالکل ایسے ہی. اگر اس میں آپ کا انفارمیشن ایک دوسرے سے کنفلکٹ کر رہی ہے تو بائر کنفیوز ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں کس کے پاس جاؤں, کون صحیح کہہ رہا ہے. تو ایز اے سی او اور آپ ٹیم, آپ کو بھی پتا ہوگا ہماری مینجمنٹ کی طرف سے آپ کو یہ انسٹرکشن آتی ہیں کہ پہلے دیکھیں, ان کو ایک پوائنٹ پہ لے کے آئیں جہاں پہ ڈیولپر کو بھی لگے اور ہمیں بھی لگے کہ ہم ریئل اور اتھینٹک انفارمیشن. اگر کوئی پروجیکٹ 4 سال میں ہونا ہے تو ہم 4 سال کے ہیں, تو ہم کوشش کریں کہ ڈیولپر کو بھی کہیں کہ پلیز ٹرائی ٹو فلفل یور ورڈ ان 4 ایئرس. تو اس ٹرانسپیرنٹی از اوور موٹو, دیس اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ 2 سال کے اندر اگر سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں ٹاپ 10 کے اندر پاکستان میں, تو یہی ہمارا ایک جو ہم کام کر رہے ہیں مارکیٹ کے اندر, ہارڈ ورک کر رہے ہیں, اس کا رزلٹ ہے.